اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 39واں درس شروع کر رہے ہیں اور ماہ رمضان المبارک کی مقدس ساعات کے اندر ضیاء النبی شریف کی دوسری جلد کا یہ پہلا درس ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی یوم ولادت کی نسبت کے اعتبار سے سوموار کا دن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر احسان فرمایا کہ جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے پڑھتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور پاک کرتا ہے انہیں اور سکھاتا ہے انہیں قرآن اور سنت، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو برادران اسلام، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا اور سوموار کا دن تھا اور صبح صادق کی ضیاء بار سہانی گھڑی تھی، رات کی بھیانک سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا جب مکہ کے سردار حضرت سیدنا عبد المطلب کی جوان سال بہو جو کہ بیوہ تھی کہ حسرت و یاس کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے سادہ سے مکان میں ازلی سعادتوں اور ابدی مسرتوں کا نور چمکا۔ ایسا مولود مسعود تولد ہوا جس کے منموہن مکھڑے نے صرف اپنی غمزدہ ماں کو ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کو خوشیوں سے مسرور کیا، بلکہ ہر دل کے دردوں کو درد کی دوا عطا فرمائی۔ تو برادران اسلام، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جس دور کے اندر تشریف لائے اور جس علاقے کے اندر تشریف لائے وہ علاقہ تاریکیوں کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں نہ ماؤں کی قدر تھی، نہ بیٹیوں کی قدر تھی، نہ رشتہ داریوں کی قدر تھی۔ اللہ کے محبوب نے اس دنیا کے اندر تشریف لا کر اس معاشرے کے اندر ماں کو ماں کا مقام دیا، بیٹی کو بیٹی کا مقام دیا، لوگوں کو رشتہ داروں کے سلوک بتائے، لوگوں کو رشتہ داروں کے حقوق بتائے۔ تو برادران اسلام، ایسے ملک کے اندر، ایسے معاشرے کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا وجود ہمارے لیے، پورے عالم انسان کے لیے یقیناً باعث برکت تھا اور باعث نور تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت کے بارے میں ہم آپ کو گوش گزار کرنے سے پہلے یہ بتاتے چلیں کہ جیسا کہ ہم پہلے آپ کو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے بارے میں آپ کے حالات کا ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے بزرگوار سسر حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانہ اقدس میں رونق افروز ہوئیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ کی جبین سعادت سے منتقل ہو کر آپ کے شکم طاہر میں قرار پذیر ہوا، لیکن یہاں بھی اس نور پاک کی شان نرالی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں اور مجھے کوئی بوجھ محسوس نہ ہوا جو ان دنوں میں دوسری عورتیں بوجھ محسوس کرتی ہیں۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ میرے ایام ماہواری ختم ہو گئے ہیں، بند ہو گئے ہیں۔ ایک روز میں خواب اور نیند کے درمیان تھی کہ کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے پوچھا، آمینہ تجھے علم ہے کہ تو حاملہ ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں۔
پھر اس نے بتایا تم حاملہ ہو اور تیرے بطن میں اس امت کا سردار اور نبی تشریف فرما ہوا ہے، اور جس دن آپ فرماتی ہیں یہ واقعہ پیش آیا وہ دن بھی سوموار کا دن تھا، یعنی آپ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت بھی سوموار کو ہے، اور جس دن یہ فرشتے نے آ کر آپ کو خوشخبری عطا فرمائی وہ دن بھی سوموار کا ہی دن تھا۔ فرماتی ہیں کہ حمل کے ایام بڑے آرام سے گزرے، جب وقت پورا ہو گیا تو وہی فرشتہ جس نے پہلے مجھے خوشخبری سنائی تھی وہ آیا، اس نے آ کر مجھے بتایا، کہا کہ قولی اعوذ بالواحد من شر کل حاسد، یہ کہو کہ میں اللہ واحد سے اس کے لیے ہر حاسد کے شر سے پناہ چاہتی ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت سوموار کے دن 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ بعض نے کہا ہے کہ ربیع الاول کی 2 تاریخ تھی اور بعض نے ربیع الاول کی 10 تاریخ لکھی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، میں نے ایک نور دیکھا جس کی روشنی سے شام کے محلات جگمگا اٹھے، یہاں تک کہ میں ان کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے گھر کو بقعہ نور بنا دیا، ہر طرف نور ہی نور نظر آتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ اشفا، جس کی قسمت میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دایا بننے کی سعادت رقم تھی، وہ کہتی ہیں کہ جب سیدہ آمنہ کے ہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اپنے ہاتھوں پر سہارا اور میں نے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی، رحمہ کے رب کے تیرا رب تجھے رحم فرمائے۔ قالت شفا کہتی ہیں کہ فادا علی ما بین المشرق والمغرب حتی نظرت الی بعد قصور الشام۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نور مجسم کے ظاہر ہونے سے میرے سامنے مشرق اور مغرب میں روشنی پھیل گئی، یہاں تک کہ میں نے شام کے بعد محلات کو دیکھا۔ حضرت شفا کہتی ہیں کہ میں لیٹ گئی تو اندھیرا چھا گیا اور مجھ پر روب کب کبھی طاری ہو گئی اور میرے دائیں جانب سے روشنی ظاہر ہوئی۔ میں نے کسی کہنے والے کو یہ سنا جو یہ پوچھ رہا تھا، این ذہبت بہ، کہ تم اسے کہاں لے کر گئے تھے؟ جواب ملا کہ میں انہیں مغرب کی طرف لے گیا تھا۔ پھر فرماتی ہے کہ پھر وہی اندھیرا، وہی روب، وہی کب کبھی طاری ہو گئی۔ پھر میں نے کسی کہنے والے کو سنا جو یہ پوچھ رہا تھا کہ این ذہبت بہ، تم اسے کہاں لے کر گئے تھے؟ تو جواب دینے والے نے کہا کہ میں اس کو مغرب کی طرف لے کر گیا تھا، لیکن اب لے کر گیا ہوں، پھر آئندہ کبھی بھی نہیں لے کر جاؤں گا۔ تو حضرت محترم حضرت شفا فرماتی ہیں کہ یہ بات میرے دل کے اندر کھٹکھٹی رہی، یہاں تک کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو میں ان عورتوں میں سے تھی جو سب سے پہلے کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لائی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت ہوئی تو آپ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ کی ناف پہلے ہی کٹی ہوئی تھی۔ وہب بن زمہ کی پھوپھی کہتی ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشان اقدس کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دینے کے لیے آدمی بھیجا۔ جب وہ خوشخبری سنانے والا پہنچا اس وقت آپ حتیم میں اپنے بیٹوں اور اپنے قوم کے سرداروں کے درمیان بیٹھے تھے۔ آپ کو اطلاع دی گئی کہ حضرت آمنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ کی خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ آپ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے کر آئے۔ حضرت آمنہ نے ولادت کے وقت جو انوار و تجلیات دیکھے تھے، وہ آپ نے جو آوازیں سنی تھی،
ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا۔ حضرت عبد المطلب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کعبہ شریف میں گئے، وہاں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور جو انعام اس نے فرمایا تھا اس کا شکریہ ادا کیا۔ ابن واقد کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عبد المطلب کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے پاک آستینوں والا یہ بچہ عطا فرمایا، یہ اپنے پگوڑے میں سارے بچوں کا سردار ہے، اسے بیت اللہ شریف کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں اس کو طاقتور اور توانا دیکھوں، میں اس کو ہر دشمن اور ہر حاسد کی آنکھوں کے گھمانے والے کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ مختون تھے اور ناف کٹی ہوئی تھی، اور یہ معلوم کر کے کہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا تعجب ہوا اور فرمایا لَيَكُونَنَّ لِابْنِ شَانٌ کہ میرے اس بچے کی بہت بڑی شان ہوگی۔ شاعر دربار رسالت حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل عمر فرمائی، آپ نے 60 سال دور جاہلیت میں گزارے اور 60 سال بطور سچے مومن آپ نے گزارے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر ابھی 7-8 سال تھی، لیکن اتنی سمجھ بوجھ مجھے تھی کہ اس وقت کوئی بھی بات کوئی کہتا، میں کسی بات کو سنتا یا مجھے معلوم ہوتی وہ میں ازبر کر لیتا، یاد کر لیتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز صبح ایک اونچے ٹیلے پر یسر میں ایک یہودی ایک کو میں نے یہ اعلان کرتے ہوئے سننا جو چیخ رہا تھا، یا معاشر یہودا فاجتمعوا الیہ، اے گروہ یہود سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ اس کے اعلان کا سن کر بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے، اس کے پاس جمع ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، تم نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے کہ جس نے اس شب کو طلوع ہونا تھا، اور بعض کتب قدیمہ کے اندر ان کے نام مطابق احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ہے۔ کعب احبار کہتے ہیں کہ میں نے تورات میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت سے آگاہ کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ نشانی بتائی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ستارہ جو تمہارے نزدیک فلاں نام سے مشہور ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ وقت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوگا۔ اور یہ بات بنی اسرائیل کے اندر ایسی عام تھی کہ علماء ایک دوسرے کو بتاتے تھے اور اپنے آنے والے نسلوں کو اس سے باخبر کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ ان لوگوں میں سے روایت کرتی ہیں جو ولادت باسعادت کے وقت موجود تھے۔ آپ نے کہا کہ مکہ کے اندر ایک یہودی سکونت پذیر تھا، جب وہ رات آئی جس میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو اس یہودی نے قریش کی ایک محفل میں جا کر پوچھا، اے قریشیو آج بتاؤ کیا تمہارے ہاں کسی گھر کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ کہ سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ اپنے اپنے گھروں کے اندر جا کے معلوم کرو کہ آج اہل قریش میں سے کس کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا۔ سارے یہ بات سن کر اپنے اپنے گھروں کو جا کر لوٹ گئے، جا کے معلوم کیا تو پھر پتہ لگا کہ آج عبداللہ کے گھر یعنی حضرت عبد المطلب کے گھر عبداللہ مرحوم کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے جا کر اس یہودی کو بتایا، یہودی نے کہا کہ مجھے ان کے گھر میں لے کر چلو۔ چنانچہ وہ یہودی تمام لوگوں کے ساتھ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشان اقدس میں آتا ہے۔ جب آ کر پوچھتا ہے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بچے کے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بچے کو اٹھا کر لے کر آتی ہیں، ان کو دیتی ہیں۔ جب وہ بچے کو دیکھتا ہے، آپ کی کمر مبارک سے کپڑے کو ہٹاتا ہے تو جو ہی دیکھتا ہے تو وہ غش کھا کے نیچے گر جاتا ہے، اس بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب ہوش آتا ہے تو اس کے لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا؟
دیا تھا، انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل آج تم سے نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور اہل قریش کا مبارک دیتا ہے کہ قریشیو، اہل قریش تمہیں مبارک ہو، تمہارے جو عزت کے ڈنکے بجنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر اپنا آخری رسول پیدا فرما دیا ہے۔ تو برادران اسلام وہ فرماتا ہے کہ اے قبیلہ قریش، تم خوشیاں مناؤ کہ اس مولود مسعود کی برکت سے مشرق و مغرب میں تمہاری عظمت کا ڈنکا بجے گا۔ تو حضرات محترم حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے بے شمار روایات ایسی ہیں کہ جو علماء اہل کتاب نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشخبریاں دی ہیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں اس رات کعبہ میں تھا، میں نے بتوں کو دیکھا کہ سب بت جو تھے اپنی جگہ سے سجدے میں گڑے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت کعبہ کی دیواروں سے یہ آواز آ رہی تھی، ولد المصطفیٰ والمختار الذی تہلک بیدہ الکفار یطہر من عبادت الاصنام ویأمر بعبادت الملک العلام۔ وہ اعلان ہو رہا تھا کہ مصطفیٰ اور مختار پیدا ہوا ہے، وہ اس کے ہاتھ سے کفار ہلاک ہوں گے، اور کعبہ بتوں کی عبادت سے پاک ہوگا، وہ اللہ کی عبادت کا حکم دے گا جو حقیقی بادشاہ ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو حضرات محترم یہ تھی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ولادت کے واقعات کہ اللہ کریم نے وقت ولادت آپ کو کتنی شان عطا فرمائی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم ہمیں اپنے نبی کی شان کو سمجھ کر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔